پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے، ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل دنیا کے تمام ممالک کے لیے ویلڈ ہے۔ ایک بات اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو تو 70-75 سال یہ بتایا گیا کہ دیکھیں ہماری جو ریاست ہے، جو ہماری سٹیٹ ہے، اس کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہے، اور یہ انڈیا اور اسرائیل کا نیکسس ہے، اور ہمارے نیوکلیر ویپنز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، انسٹالیشنز ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم سے یہ نیوکلیر پروگرام رول بیک کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس دشمنی کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی پالیسی ہے، جو ظاہر ہے ڈے ون سے لے کے ہے، اور اسپیسیفکلی جو اسرائیل کے بارے میں ان کی جو پالیسی ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا ہیٹ مونگرنگ پہ اور نفرت پہ اور ڈس انفارمیشن پہ۔ انٹرنیشنل پالیٹکس میں عرب ورلڈ جو ہے ہم دیکھتے ہیں وہ پیورلی اپنے جو ان کے انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کر رہے ہیں۔ یو اے ای، موراکو، بحرین نے ابراہیم اکارڈ کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لی۔ خود کو مسیحا سمجھنے والے ملک پاکستان کو ایک بار پھر وشو استر پر منہ کی کھانی پڑی اور ہاتھ میں اس کو مسلم کارڈ لیے ہوئے اکیلے کھڑے رہنا پڑا، اور وشو استر پر اب وہ الگ تھلگ دکھائی پڑ رہا ہے۔ جی ہاں، اس سمے معاملہ یوں اٹھا کہ اب یو اے ای نے اور سعودی عرب نے اور عرب کے سبھی دیشوں نے لگ بھگ اسرائیل کے ساتھ سامان ویوہار کرنا شروع کر دیا اور اسرائیل کو اب اپنا دوست بنا رہے ہیں، جس کے کارن سے اب پاکستان کا یہ ایجنڈا یہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے ایجنڈے میں بھارت اور اسرائیل اس کے سب سے بڑے دشمن تھے، جس کو وہ ختم کروانا چاہتا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ یہ دونوں دیش غیر مسلم تھے۔ اور آزادی کے بعد سے ہی پاکستان ان دو دیشوں پر نگاہ گڑائے بیٹھا تھا اور ان دونوں دیشوں کو مدعا بنا کر پورے وشو میں جتنے بھی مسلم ملک تھے ان کی یونٹی حاصل کرنا چاہتا تھا، اور ان کا جو اپنے آپ کو بڑا نیتا بننے کی کوشش میں لگا تھا کہ میں ان سبھی مسلم دیشوں کا گرو بن جاؤں گا اور جو میں کہوں گا وہ یہ سارے دیش کریں گے۔ لیکن آج حالات کچھ بدل گئے ہیں اور پاکستان میں غریبی کا عالم تو سبھی لوگ جانتے ہیں، وہاں کی پریشانی اور سمسیا سبھی جانتے ہیں سوائے ان کے نیتاؤں کو چھوڑ کر۔ پاکستان آزادی کے بعد سے ہی اسرائیل اور بھارت کو پروپیگنڈا بنا کر وشو میں اپنا نام کمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں ان دونوں دیشوں کے خلاف بولوں گا تو سارے مسلم دیش اکٹھا ہو جائیں گے اور مجھ سے جو ہے دوستی کریں گے، مجھ سے مترتا کریں گے اور میرے مارگ درشن پر ہی چلیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا اور اس کی حالت اور دن بدن بدتر ہوتی گئی، اور وہ اپنے لوگوں میں جو دشمنی پھیلانے کا کام کر رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں اب فیل ہوتا دکھ رہا ہے، کیونکہ یو اے ای اور عرب دیشوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں مل جل کے رہنا ہے، کسی سے دشمنی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہمیں پورے دنیا میں شانتی ویوستھا بنائے رکھنا ہے اور کچھ اپنے عوام کے لیے، اپنی جنتا کے لیے کرنا ہے تو ہمیں شانتی ویوستھا بنائی رکھنی ہوگی اور لوگوں سے دوستی اور محبت کا جو ہے پیغام دینا اور لینا ہوگا۔ لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر پاکستان اب بھی وہی چیزیں کر رہا ہے، وہ ابھی بھی سب سے دشمنی رکھنا چاہتا ہے، صرف مسلم مسلم کر کے وہ پورے دیش دنیا میں ایک ایجنڈا بنا رہا ہے، پروپیگنڈا بنا رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنی جو ہے عوام کو ایک دم تیار کر رکھا ہے، ریڈی کر دیا ہے ان کو مدرسوں میں ان سب دیشوں کے خلاف، کافروں کے خلاف الٹا سیدھا پڑھا کر کے اور غیر مسلم کو مٹانے کا سپنا دکھا کر کے سبھی یواؤں کا دماغ کو ہیک کر دیا اور ختم کر دیا۔ یہی سب کارن اب کہیں نہ کہیں دکھائی پڑ رہے ہیں کہ جس کارن سے پاکستان لگاتار پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں کے جو حکمران اور جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں وہ اب اپنے عوام کو صرف اور صرف لوٹنے کا کام کر رہے ہیں، اور عوام کیول اس نام پہ چل رہی ہے کہ وہ مسلموں کو بچائیں گے، اور یہی سب چیز ہے کہ جس سے پاکستان کے غربت ختم نہیں ہو رہے ہیں، پاکستان وکاس کی اور بڑھ نہیں پا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کا ان سب چیزوں کو لے کر کیا وچار ہے، ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ابھی سعودی عرب بھی یہی کر رہا ہے اور محمد بن سلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ سنا اس میں انڈیا کا بھی کردار ہے، کیونکہ انڈیا کی بھی بڑی قربت ہے اسرائیل کے ساتھ اور بڑا ڈیفنس ڈیل انہوں نے لیا ہے۔ اسرائیل کو عرب ورلڈ ریکگنائز کر لیتی ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، کیونکہ لارجلی پیلسٹائن جو ہے وہ ایک مسلم ورلڈ کا ایشو تو ہے ہی ہے جیسے، لیکن یہ ایک عرب ورلڈ کا زیادہ ایشو ہے۔ عرب نے اس کو بہت پہلے تسلیم کر لیا تھا، عرب نے اسے بہت پہلے تسلیم کر لیا تھا۔ یہ ایک ظاہر نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ اس کی بزنس ابھی ہو رہا ہے، ان کا یہ ہو رہا ہے، نہیں یہ ظاہر سب اوکے تھا، پہلے سے ہی ہوتا۔ تو بس یہ ہم پاکستانیوں کو اسے تسلیم تو خیر کرنا نہیں چاہیے کبھی بھی، جب تک ہم زندہ ہیں، یہ قوم زندہ ہے۔ تو باقی تو دوسروں کو تو عرب کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے، انہوں نے تو تسلیم کر لیا اسے۔ پاکستان کا اسرائیل سے ڈائریکٹ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے پاکستان کے بننے کو ماڈل بھی لیا تھا اسرائیلیوں نے کہ دیکھیں مذہب کے نام پہ ایک سٹیٹ بن سکتی ہے خاص گروپ کے لیے۔ پاکستان میں گزشتہ 20-30 سالوں میں ایک جنون کا دور جس کو میں کہتا ہوں
گزرا ہے جو کہ رائٹ فرام 1979-80s سے شروع ہوا تھا، اس جنون کے دور میں وہاں کی جو پبلک میس ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں مسجد نمبر 1 ہے، مدرسے ہیں، اس طرح کی جو پبلک سیٹنگ ہے، اس میں اس پہ بہت تفصیل سے جو ہے نفرت اور دشمنی کو ابھارا گیا اسرائیل کے ساتھ۔ اگر عرب ورلڈ واقعی اب اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشنز کی طرف جا رہا ہے ریلیشنز کی، تو یہ ان کی ریئلائزیشن ہے کہ بہت کوششیں ہوئی ہیں کہ اسرائیل سے جو ان کا جھگڑا تھا وہ فلسطینینز کے حق میں 2 اسٹیٹ فارمولا کے طور پہ وہ کسی طریقے سے اس قسم کا حل نکل آئے۔ اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو اس پہ تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر ان لوگوں نے تسلیم کیے تو اس میں شک ہے، وہ دین سے باہر جا چکا ہے۔ مگر ہمارے پاکستان قسم خدا کی اسرائیل کو تسلیم کبھی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے بیلنس آف پاور اب بن گیا ہے اور دنیا کے اندر اسرائیل کا بہت کلاؤٹ ہو گیا ہے، وہ ایک ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس سوسائٹیز ہے، ملک ہے، وہ آرمز سپلائی بھی کرتے ہیں دنیا کو، تو میرے خیال سے عربوں کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس جھگڑے کو بڑھانے کے لیے اب کوئی بنیاد نہیں رہی، تو نارملائزیشن ہو جائیں۔ اور اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے یہ دی کہ اسرائیل جو ہے وہ چونکہ فلسطینینز کے جو رائٹ ہیں ان کو نہیں مانتا، اس لیے جو ہے وہ چونکہ فلسطینین مسلمان ہیں، تو اس لیے ہم بحیثیت مسلمان ان کا جو کاز ہے یا ان کی جو مانگ ہے، جو مطالبہ ہے، جو بھی ان کی جو شرائط ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں انکنڈیشنلی۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان بھی مسلم اسٹیٹ ہے، اگر کوئی مسلم اسٹیٹ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو لوگ مسلم پہ ہی ظلم کرتے ہیں، تو میری نظر میں تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ لیکن اگر عرب اس پہ راضی ہیں تو پھر ہمارا تو جھگڑا کبھی اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی اور نہیں ہے نا۔ کیا اسرائیل اور انڈیا پلان کر رہے ہیں پاکستان کے نیوکلیر ویپنز کو چھیننے کا یا ختم کرنے کا؟ اس پہ کئی باتیں ہو چکی ہیں کہ ان کا یہ بھی ورژن ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کے تو پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ہی وائپ آؤٹ کرنے کے جو ہے وہ منصوبے بنا رہا ہے۔ اور ایک زمانے میں بلکہ اسرائیل نے آفر بھی کیا تھا انڈیا کو کہ وی کین ٹوگیدر اسٹرائک ایٹ پاکستان، جبکہ انڈین گورنمنٹ میں اس کا زمانے میں اف آئی ایم ناٹ رانگ راجیو گاندھی کی حکومت تھی، لیکن وہ بیک آؤٹ ہو گئے۔ اصل میں اس کی کوئی مجبوری ہوگی تبھی اس نے تسلیم کیا ہے۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے بابا نے کہا کہ ہماری تو گردن کٹ جائے گی، لیکن انشاءاللہ ہم ان کو نہ مانتے ہیں، نہ مانا ہے، نہ مانیں گے۔ اسرائیل نے ایک دفعہ آئی تھنک 1981 میں یا کوئی ایسا سال ہے اٹیک کیا تھا وہاں پہ عراق کے نیوکلیر فیسلٹیز وہ جو بنا رہے تھے، تو ان کو ڈسٹروائے کر دیا ہے، تو اس کا ایک ایگزامپل بھی ہے۔ اور پچھلے دنوں انہوں نے ایک ایرانین جو ہیں سائنٹسٹ سلیمانی، اس کو اسیسینیٹ بھی کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں ان کے بہت ساری کہانیاں انہوں نے گڑھی ہوئی ہیں کہ مثلا 65 کی جنگ میں انہوں نے بھارت کی مدد کی تھی، یا 71 میں جو ہے انہوں نے بھارت کو ٹیکنالوجی یا دوسری امداد مختلف طریقوں سے دی تھی۔ تو اسرائیل کا یہ کوشش کہ ان کے خلاف جو مسلم ممالک ہیں ان کی نیوکلیر کیپیسٹی کیپیبلٹی نہ ہو، یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان چاہے پاکستان کا ہو یا بھارت کا ہو، بیشتر جو لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی اسرائیل کو جو ہے تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے، اسرائیل کو اس کو نستے نابود کر دینا چاہیے، اس کو ایگزسٹ کرنے کا ہی کوئی حق نہیں ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی معاملہ قرآنک ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ایک طریقہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کا ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ نارمل ریلیشنز رکھ لیں، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ کانفرنٹیشن میں جاتے ہیں
تو ان کی یہ اگر کوئی گرینڈ پلاننگ ہے تو وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ یہ ہمارے دشمن ملک ہے جو ہمارے ایگزسٹنس کو نہیں مانتے. اگر آپ ان کے ایگزسٹنس کو مان لیں تو پھر یہ تھریٹ جو ہے بے معنی ہو جاتا ہے. کہ قرآن پاک میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ کو اگر جو لوگ اس تسلیم کرتے ہیں وہ جو ہے ہم میں سے نہیں ہیں، وہ ان میں سے ہیں. تو اگر میں مسلم ہوں اور میرے سامنے اگر ایسا کچھ ہوگا اور مجھے اگر ایسی آفر ہوگی تو میں ڈیفینیٹلی میں جو ہے نا میں اس چیز سے اوائڈ کروں گا، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میں یہود و نصارہ کا ساتھ نہیں دے سکتا. کہ اسرائیل کے خلاف ہماری دشمنی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک منتخب قسم کا ایک کاز ہے کہ اسرائیل کے خلاف آپ نے لڑنا ہے. اور ایون دو کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، ڈسپیوٹ جو ہے پیلسٹینین ورسز اسرائیل، اس پہ کوئی بہت بڑی کلیئر پالیسی نہیں ہے.